اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ جو خرچ کرتا ہے نا، جو بانٹتا ہے، اسے ضرور عطا ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ یعنی قرآن پاک ہمیں یہ وارن کر رہا ہے، ہمیں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے اللہ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ یہاں وہ لوگ سوچیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین سوچیں، رب عز و جل نے عطا فرمایا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں بعد میں خرچ کروں گا، تھوڑے عرصے بعد کروں گا، اور پھر ایک وقت آتا ہے بعض اوقات کہ وہ مال بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور پھر افسوس کرتے ہیں کہ کاش اس زمانے میں کوئی نیکی کی کام میں خرچ کر لیتا، مسجد بنا لیتا، مدرسہ بنا لیتا، فلاں جگہ خرچ کر دیتا۔ اب تو وہ پیسہ بھی ہاتھ میں نہیں رہا، تو یا تو پیسہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے یا دنیا سے زندگی چلی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نسائی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ ایک شخص سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، ایک شخص کے پاس کثیر مال ہو اور وہ اپنے مال میں سے 1,00,000 درہم اٹھائے اور انہیں صدقہ کر دے، جبکہ دوسرے شخص کے پاس صرف 2 درہم ہوں اور وہ ان میں سے 1 درہم اٹھایا اور اسے صدقہ کر دے۔ اب یہاں 50% دے دیا نا، اس نے 2 سے 1 دے دیا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس نے لاکھوں دیے، کروڑوں دیے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا جو ذہن دیا جا رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے، وہ سب کو دیا جا رہا ہے۔ جو جس حیثیت سے ہے اس حیثیت سے یہ خرچ کرے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کا ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے نا، اتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام کہ اگر سارے مسلمان اس کے ذمے جو جو چیزیں ضروری ہیں، زکوٰۃ پوری ادا کی جائے، پھر صدقات نافلہ بھی ادا کیے جائیں، اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوتے رہیں، پھر اس کے بعد فطرہ ادا کیا جائے، قربانی کے وقت گوشت کی صحیح تقسیم ہو، اور جو کھال کا سسٹم بنا ہوا ہے، اگر تمام کے تمام مسلمان دنیا بھر کے اگر یہ ساری ڈسٹریبیوشن، یہ ساری تقسیم صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں تو کوئی مسلمان غریب نہیں بچے گا۔ کسی مسلمان، کوئی ایسا مسلمان دنیا میں نہیں بچے گا جس کی حاجت پوری نہ ہو، جو تنگ دست رہ جائے، کیونکہ اتنا خوبصورت نظام اسلام نے دیا ہے۔ لیکن اس نظام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، اس نظام کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ سارا معاشرہ اس وقت ڈسٹرب رہا ہے، تو ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا، دینے والا رب ہے، اسی نے تو عطا کیا ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ